شریعت اور عقل کا آپس میں تعلق. اسلام مکمل دین ہے اور اس میں ہر چیز کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت خاموش ہے اور اس میں انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. حالانکہ عقل کے بارے میں ضروری نہیں کہ وہ 100% صحیح فیصلہ کرے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ دین اسلام کچھ ادھورا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، اسلام ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام جہاں خاموش ہے وہاں اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ ہم خاموش اس لیے کہ ہم تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ تم خود عقل استعمال کرو. رہا یہ مسئلہ کہ عقل میں غلطی کا امکان ہے، تو امکان تو ہر کام میں غلطی کا ہوتا ہے، لیکن ہم مکلف اس کے ہیں کہ جو اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہم وہ اختیار کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو ہمارے پاس جب شریعت خاموش ہوگی تو ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی، اس کے بعد رزلٹ جو بھی ہے وہ اللہ کے حوالے. تو یہ بھی شریعت کی طرف سے رہنمائی ہے کہ جہاں شریعت نے خود ہدایات نہیں دی ہیں وہاں آپ اپنی کھوپڑی استعمال کریں اور کھوپڑی استعمال کر کے آپ فیصلہ کریں. قرض خواہ کا انتقال ہو جائے تو قرض کیسے لوٹائیں؟ میں نے کسی شخص سے قرض لیا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے اہل و عیال میں صرف اس کے بھائی بہن ہیں اور کوئی نہیں ہے، اب میں وہ قرض کیسے واپس کروں؟ اس کے بھائی کو یا اس کی بہن کو یا اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ صدقہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا. تو آپ ایسا کریں کہ دیکھ لیں اس کے وارثوں میں کون کون ہیں، علماء سے مسئلہ پوچھ کے کہ جو وارث بنتے ہیں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس قرض میں سے اس کو اتنے پیسے دے دیں. جیسے اس کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بھائی بہن ہیں تو اور والدین بھی ہیں، تو پھر جو بھی شریف حصہ والدین کا بنتا ہے اس قرض میں سے اتنا والدین کو دے دیں، بھائی بہنوں کا جو بنتا ہے بھائی کو اتنا دے دیں، بہن کو اتنا دے دیں. اگر والدین بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ایک بھائی ایک بہن ہے تو 2 حصے بھائی کے ہیں، 1 حصہ بہن کا، تو اس طرح سے دے دیا جائے. کیا تبلیغ صرف کافروں کے لیے؟ کیا مسلمانوں پر بھی تبلیغ کر سکتے ہیں یا صرف کافروں پر کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں پر تبلیغ کی تھی، کیا مسلمانوں پر بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ جی، کافروں کی کیا، مسلمانوں پہ بھی تبلیغ ہوگی. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریں، مومنین کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی تبلیغ کرتے تھے، غیر مسلموں کو بھی کرتے تھے، تو دونوں کو کی جائے گی. پرانی کتابوں یا مقدس اوراق کو کیسے تلف کریں؟ اسلامی کتابیں یا اسکول وغیرہ کی کتابیں جن کی تعداد زیادہ ہو جائے، ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا نہر میں ڈالیں یا دفن کریں یا کیا کریں؟ اس طرح قرآن مجید کے جو اوراق شہید ہو جائیں ان کا کیا کریں؟ بہتر تو یہ کہ ان تمام مقدس اوراق کو لے کر ان کو جلا دیا جائے اور ان کی راکھ کو دفن کر دیا جائے. جلانا بھی ایک طریقہ ہے توہین سے بچانے کا. تو بعض دفعہ توہین جلانے میں ہوتی ہے، بعض دفعہ جلانا میں تعظیم ہوتی ہے، تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ قرآن کے اوراق کو جلاتے ہیں توہین کی نیت سے، تو وہ تو کافر ہو جائیں گے. لیکن بعض دفعہ اوراق جلانے میں توہین کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے تاکہ یہ الفاظ مٹ جائیں اور ان کی بے ادبی نہ ہو سکے. تو اسی لیے ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وہ مقدس اوراق ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں، پھر ان کو جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ کو دفن کر دیں یا کچھ، کیونکہ راکھ کو جو ہے وہ دفن کرنا آسان ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی کتابوں کو کون کہاں دفن کرے گا؟ تو گھر میں ایک چھوٹا برتن رکھنا چاہیے جو لوہے کا ہو، اس میں مقدس اوراق ڈالا کریں اور پھر ان کو یعنی کیونکہ لکڑی یا پلاسٹک کا ہوگا تو وہ تو برتن ہی جل جائے گا نا. تو کوئی بھی ایسی ٹوکری ٹائپ کی چیز ہو جو ذرا لوہے کی ہو تو اس میں آپ یہ اوراق ڈال دیں اور پھر اس کو جلا دیا کریں. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اتنے ساری کتابوں کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے.